کر کے گپیں لگا کے یہ رات ضائع کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات تو باعث تخلیق کائنات کی رات ہے۔ اگر یہ رات نہ ہوتی، آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لے کے نہ آتا، کوئی شے مارز وجود میں نہ آتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ انسان، نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند، نہ درند، کائنات کا کوئی ذرہ بھی مارز وجود میں نہ آتا اگر آمنہ کا لال اس رات دنیا میں تشریف لے کے نہ آتا۔ یہ جتنی بہاریں ہیں، جتنی چہل پہل ہے، یہ صدقہ آمنہ کے لال کا۔ لوگ کہتے ہیں تم خوشیاں مناتے ہو، یہ تو جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں نہ خوشی منائیں، حضور دنیا میں تشریف لائے، بہار آ گئی۔ حضور کی آمد سے پہلے حالات کیا تھے؟ انسان ظالم تھا، جابر تھا، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والا تھا، شراب نوشی عام تھی، قتل و غارت عام تھی، بے حیائی کا اتنا رواج تھا کہ پیشہ ور خواتین اپنی کوٹھوں کے اوپر جھنڈے لہرا کے لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتی تھی۔ کسی کی جبین غیرت پہ پسینہ نہیں آتا تھا۔ ارے حیوان بھی، پرند بھی، درند بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن حضور کی آمد سے پہلے کیا حالات تھے؟ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کسی کی جان، مال، عزت و آبرو کوئی شے محفوظ نہ تھی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پہ عمل کیا جاتا تھا۔ انسان درندہ صرف انسان تھا، بظاہر تو انسان تھا، لیکن اس کی عادات حیوانوں سے بدتر تھیں۔ یہ وہ حالات تھے جب آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا۔ حضور تشریف لائے، کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ وحشت کی جگہ انس نے لے لی، غرور و تکبر کی جگہ تواضع انکساری نے لے لی، رہزنی کی جگہ رہبری نے لے لی، اور اس وقت وحشت کی جگہ انس و محبت نے لے لی۔ اور پوری کائنات میں جب حضور تشریف لائے، کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ حضور کی آمد سے پہلے حالات کیا تھے؟ شاعر اس کو یوں بیان کرتا ہے: جدا ایک کے خدا تھا ہر قبیلے ہر گھرانے کا، کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا، وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہیے، وہی کعبہ جسے تقدیس کی نور نگاہ کہیے، اسی کعبے کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا، دلوں سے ظالموں نے نقش وحدت کا مٹا ڈالا۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے کے حالات تھے۔ جب حضور تشریف لائے، کائنات میں بہار آ گئی۔ عاشق نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جرح پر اوروں کی ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا، اے کون آیا جد آیا بہارا مسکرا پیاں، کھیڑے نے پھولتے کلیاں ہزارہ مسکرا پیاں۔ حضور تشریف لائے، کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ آج رات بڑی خاص رات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ ہمارے بھائی انیس صاحب نے گھر کو خوبصورت بنایا، لائٹنگ کا بندوبست کیا۔ آپ جا کے دیکھیں، بازار بھی سجے ہوئے ہیں، حضور کے غلاموں کے گھر بھی سجے ہوئے ہیں، لائٹنگ کے ذریعے، کمکموں کے ذریعے، جھنڈیوں کے ذریعے۔ اور صبح بھی آپ دیکھیں گے جشن بہاراں ہوگی۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ ہمیں اللہ نے وہ حبیب عطا کیا۔ انبیاء دعائیں کرتے رہے، یا جب شان دیکھی حضور کی، چونکہ انبیاء کو اللہ نے حضور کے بارے بتایا ہوا تھا، تورات کے اندر بھی حضور کے اوصاف و کمالات تھے، انجیل کے اندر بھی حضور کی آمد کا ذکر تھا، زبور کے اندر بھی رسول پاک کی شان بیان ہوئی تھی۔ جب انبیاء نے حضور کی شان کو دیکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تورات کے اندر حضور کے فضائل و کمالات کو پڑھا، عرض کی مولا وہ تیرا نبی آخر الزمان جس کے صدقے میں تو نے پوری کائنات تخلیق کی ہے، میں تمنا کرتا ہوں مجھے نبوت کی خواہش نہیں ہے، مجھے نبی نہ بنا، مجھے آمنہ کے لال کا ادنا غلام بنا لے، مجھے حضور کی امت میں شامل فرما، حضور کا امتی بنا دے۔ رب نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو اللہ کی روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، بڑی شانوں کے مالک ہیں، جب آپ نے انجیل کے اندر سرکار مدینہ کے اوصاف و کمالات دیکھے، عرض کرتے ہیں پروردگار تیری وہ حبیب جو نبی آخر زمان ہے، جس کے لیے تو نے پوری کائنات کو بنایا، اللہ
اللہ مجھے بھی نبوت کی تمنا نہیں، مجھے حضور کا غلام بنا لے۔ اور حضرت عیسیٰ تو کہا کرتے تھے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرے حبیب کے مبارک جوتوں کے تسمے ڈالنے والا بن جاؤں۔ یہ حضور کی شان ہے۔ ارے ہم کیوں نہ خوشی منائیں، ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہ منائیں، حضور کی آمد پہ اپنے گھروں کو، گلی کوچوں کو، مساجد کو، بازاروں کو آراستہ کیوں نہ کریں۔ ہم نے مانگا بھی نہیں، ہم نے رب سے دعا بھی نہیں کی، اللہ نے بن مانگے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا، اللہ نے بن مانگے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا۔ کیوں نہ خوشی منائیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ خوشی منانا رب کی بھی سنت ہے، حضور کا میلاد منانا قرآن سے بھی ثابت ہے۔ ہم نے پچھلی محفل کے اندر اس کا بیان کیا ہوا ہے۔ حضور کی آمد پہ خوشی کرنا قرآن سے بھی ثابت، حضور کے میلاد کا ذکر قرآن کی سینکڑوں آیات سے ثابت۔ پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قرآن سے تو ثابت ہے، لیکن گھروں کو سجانا یہ کہاں سے ثابت؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی ثابت ہے۔ پڑھیے سیرت کی کتابیں، امام علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر لکھا، امام یوسف بن نبہانی نے انوار محمدیہ کے اندر اس بات کو لکھا، اور اس کے علاوہ حضرت امام جلال الدین السیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اس روایت کو لکھا۔ اور جلال الدین السیوطی کوئی عام انسان نہیں ہے، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، بہت بڑے اصولی، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے فقیہ۔ امام جلال الدین السیوطی وہ عظیم ولی کامل ہے کہ جن کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی ہے، 75 ٹائم حضور نے اپنے دعا کا مکھرا دکھایا۔ ارے کسی کی خواب میں حضور تشریف لے آئیں، اس سے بڑا خوشبخت کوئی نہیں ہے۔ امام جلال السیوطی کی کیا شان ہے، جس حضور نے اپنے غلام کو 75 مرتبہ سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں اپنے دیدار کا عطا کیا ہے۔ آپ نے بھی اس بات کو لکھا، کیا لکھا کہ جب حضور کی آمد کا وقت آیا جو آج کی رات ہے، جب حضور کے میلاد کی رات آئی، اللہ کریم نے پورے آسمانوں کو سجا دیا، جنت کو سجا دیا۔ رب نے فرشتے کو فرمایا افتحوا ابواب السماء کلھا، آج تمام آسمان کے دروازے کھول دو۔ رب نے فرمایا کہ اسی طرح ابواب الجنان، آج جنت کے افتحوا ابواب الجنان، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں۔ اور رب کریم نے وَأُلْبِسَتْ الشَّمْسُ نُورًا عَظِيمًا، جب حضور کا میلاد ہوا، حضور دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے، اور اللہ نے سورج کو نورانی لباس زیب تن کروا دیا، سورج کو لباس پہنا دیا۔ اللہ نے اس طرح اپنے حبیب کا میلاد منایا۔ آج ہم کمکمے لگاتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ پڑھیے کتاب سیرت کی، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، بلکہ حضرت عثمان بن ابی العاص ان کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ سقیفہ ان کا نام ہے، کہتی ہیں جب حضور کا میلاد ہوا، میں میلاد مصطفیٰ کی رات حضرت آمنہ کے پاس تھی، حضور کے امی جان کے پاس تھی۔ کہتی ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے، آسمان کے ستارے حضرت آمنہ کے گھر کے قریب ہو گئے، تدنو النجوم، آسمان کے ستارے سیدہ آمنہ کے گھر کے قریب ہوئے۔ فرماتے اتنا قریب ہوئے حتی ظننت انہا ستقع علی، میں گمان کرنے لگی کہیں یہ ستارے ہمارے اوپر گر نہ جائیں، اتنے قریب آ گئے۔ ہم تو یہ لائٹنگ لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، رب نے آسمان کے ستاروں کو کمکمے بنا کر حضور کی آمد کی خوشی میں حضرت آمنہ کے گھر کے قریب فرما دیا۔ ایسے کون میلاد منا سکتا ہے جیسے رب نے منایا؟ ہم اپنی بساط کے مطابق جھنڈے لگاتے ہیں، اللہ نے 3 جھنڈے لگائے۔ یہ جن کتابوں کے میں نے نام لیے، ان کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر اور دیگر ائمہ سیرت نے اس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کا میلاد ہوا میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ کتنے؟ 3 جھنڈے دیکھے۔ ایک جھنڈا مشرق کے اوپر اللہ نے لگوا دیا، ایک مغرب کے اوپر، اور تیسرا کعبے کی چھت کے اوپر۔ یہ اشارہ تھا
کہ آج کے بعد مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری کائنات میں حضور کی حکومت ہوگی، اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا، اور آج کے بعد خانہ کعبے کے اندر بھی حضور کے دین کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ اشارہ تھا۔ تو ہم تو جھنڈیاں لگاتے ہیں، رب نے جھنڈے لگائے۔ ہم تو مخصوص دنوں میں حضور کا میلاد مناتے ہیں، اللہ نے پورا سال اپنے حبیب کا میلاد منایا۔ پڑھیے کتابیں، جن کتابوں کے میں نے نام لیے ان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب حضور کا نور حضرت آمینہ کے آپ کے صلب اطہر سے، حضرت سیدنا عبداللہ کے صلب اطہر سے حضرت آمینہ کے شکم پاک میں قرار پذیر ہوا، وہ سال اہل عرب کے اوپر بڑی تنگ دستی کا سال تھا۔ غربت تھی، ہریالی نہیں تھی، قحط تھا، تنگ دستی تھی، لیکن جب حضور کا نور سیدہ آمینہ کے شکم اقدس میں قرار پذیر ہوا تو وہ سال اللہ نے خوشحالی کا سال بنا دیا۔ اہل عرب اس سال کو کہتے تھے یقال سنۃ الفتح والابتہاج، یہ سال تو خوشی کا سال ہے، یہ تو خوشحالی کا سال ہے۔ اس سے پہلے قریش وہ تنگ دست تھے، قحط سالی تھی۔ جب حضور کا نور سیدہ آمینہ کے شکم اقدس میں قرار پذیر ہوا تو کتابیں بتاتی ہیں فخضرت الارض، پوری زمین سبز و شاداب ہو گئی، پوری زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ وحملت الاشجار، اور سوکھی ہوئے درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ سوکھے ہوئے درخت حضور کے میلاد کے سال ہرے بھرے ہو گئے۔ وَأَتَاهُمُ الرَّغْدُ من کل جانب، ہر طرف سے خوشحالی آ گئی، اہل عرب کی تنگ دستی قحط سالی دور ہو گئی۔ اور پھر سنیں، اللہ نے اپنے حبیب کے میلاد والے سال پوری دنیا کو بیٹے عطا فرمائے۔ جن کی ہاں اولاد پیدا ہوئی اللہ نے ان عورتوں کے مقدر میں لکھ دیا ان یحملن ذکورا، فرمایا میرے حبیب کے میلاد والے سال پورا سال جس عورت کی ہاں اولاد پیدا ہوگی وہ بیٹی پیدا نہیں ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا۔ کرامتاً لمحمد علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی تکریم کرتے ہوئے، حضور کی عزت کرتے ہوئے رب نے اس سال ہر خاتون جس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی بیٹا دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ بیٹیوں سے وہ نفرت کرتے تھے، حقیر جانتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ جس گھر بچی پیدا ہوتی وہ پریشان ہوتا۔ رب نے فرمایا جبریل میں نہیں چاہتا میرے حبیب کے میلاد والے سال کوئی بندہ پریشان بیٹھا ہو، کسی کے گھر میں صف ماتم بچھی ہو۔ اس پورے سال میں جس کے ہاں بھی اولاد پیدا ہو وہ بچہ پیدا ہو تاکہ سارے خوشیاں منائیں، کوئی میرے حبیب کی آمد کے سال میں پریشان نہ ہو۔ رب نے تو ایسے اپنے حبیب کا میلاد منایا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو میں نے چند عورتیں دیکھی، دراز قد، بن عبد مناف کی عورتوں کی طرح لمبے لمبے ان کے قد تھے۔ میں حیران ہو گئی عورتیں کون ہیں؟ تو ایک بولی، کہا آمینہ پریشان نہیں ہونا، میرا نام آسیہ ہے۔ کیا ہے جی؟ آسیہ، میں فرعون کی بیوی ہوں، میں نے موسیٰ کے اوپر ایمان لائی تھی۔ دوسری بولی اے آمینہ پریشان نہیں ہونا، میں مریم ہوں، عیسیٰ کی والدہ ہوں، اور یہ 7 ہمارے حوریں ہیں، جنت سے حوریں ہیں۔ رب نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے ہم آپ کو تسلی دیں، آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ فرماتی ہیں پھر انہوں نے مجھے مشروب پیش کیا، ایسا پیارا مشروب تھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور جب میں نے وہ پیا تو جو گھبراہٹ ہوتی ہے عورتوں کو اس وقت اللہ نے وہ ساری دور فرما دی، میں حشاش بشاش ہو گئی۔ فرماتے ہیں فاقہ شف اللہ عن بصری، اللہ نے میری آنکھوں سے پردے دور کر دیے۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے تمام مشارق کو بھی دیکھ لیا، تمام مغارب کو بھی دیکھ لیا۔ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کسرا کے محلات کو بھی دیکھ لیا، میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا، بصرہ شہر کے محلات کو بھی دیکھ لیا، حتیٰ کہ میں نے بصرہ شہر کے بازاروں کے اندر چلنے والے اونٹوں کی کوہانوں کو بھی دیکھ لیا۔ تو
تم کہتے حضور نور نہیں ہے، حضور کی آمد کے اوپر اتنا نور پھیلا، پوری دنیا بقع نور بن گئی، اور سیدہ آمنہ نے اپنے سادہ سے مکان میں بیٹھ کر مشرق کو بھی دیکھ لیا، مغرب کو بھی دیکھ لیا، شام کو بھی دیکھ لیا، اور بصرہ کے شہر کے اندر بازاروں کو بھی دیکھ لیا۔ تو ذات محترم یہ رات ہمارے پیارے آقا کی میلاد پاک کی ببرکت رات ہے، بڑی خاص رات ہے۔ کوشش فرمائیں یہ رات جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں، اسی طرح حضور کے میلاد میں گزاریں، درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریں، نعت خوانی کے اندر گزاریں، اور پھر جو کل کا دن ہے وہ بھی بڑا خاص ہے۔ کل کا دن میلاد مصطفیٰ کا دن ہے۔ کل کے دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے یہ بھی سن لیجئے۔ کوشش کریں یہ رات جتنی آسانی سے آپ جاگ سکیں وہ جاگیں، جہاں کہیں بھی محفل میلاد اس میں شرکت کریں۔ ابھی انشاءاللہ دعا کے بعد ہمارے ایک اور دوست ہیں یاسر بھائی، ان کے ہاں بھی محفل میلاد انشاءاللہ ہم وہاں بھی حاضری دیں گے۔ اس کے بعد رات 10 بجے یہ لیاقت باغ کے اندر دعوت اسلامی کے ہاں اجتماع میلاد کا اہتمام ہے، جو 10 بجے شروع ہوگا، جس میں تلاوت ہوگی، نعت خوانی ہوگی، اور پھر وہاں پہ حضرت علامہ وقار المدینہ جو رکن شورا ہیں ان کا خطاب ہوگا، اور پھر صبح بہارا ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ ہر سال میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس محفل میں حاضری دوں، بہت سکون ملتا ہے، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ سحری کا جب وقت آتا ہے نا، حضور کے میلاد کا رات، اس کو صبح بہانہ کے نام سے یہ حضور کے غلام سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں اتنا پیارا کلام ہوتا ہے حضور کی آمد کے بارے، میرا خیال ہے ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے، ہر دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزاں ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضور ابھی دنیا میں تشریف لائے، اتنی چہل پہل، اتنا سکون ملتا ہے۔ پھر صبح روزے کا بندوبست ہوتا ہے، جو بندہ روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے، جو نہیں چاہتا وہ حضور کے میلاد کا لنگر تناول کرے، وہ بھی ایک ہوتا ہے، اور صبح تک یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ میری آپ سے عرض ہے ایک مرتبہ میرے کہنے پہ آپ اجتماع میلاد میں تشریف لائیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، اور آپ کا دل چاہے گا کہ ہم ہر سال حضور کے ان غلاموں کے ساتھ یہ رات گزاریں۔ پھر جو کل کا دن ہے وہ بھی بڑا خاص ہے۔ کل کا دن یہ نہیں ہے کہ آپ جناب سارا دن پھرتے رہیں، فضول بازاروں میں گھومتے رہیں، نہیں، کل کے دن بھی ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ رات کو بھی پڑھیں، کل کے دن بھی پڑھیں۔ بے شک آپ جلوس میلاد میں جائیں، جلوس میلاد میں جانا مستحب ہے، لیکن اس جلوس میلاد میں جائیں جو سنت کے مطابق ہو، جس میں مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو، جس میں کوئی ہلڑ بازی، کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ میں آپ کو یہ بھی دعوت دوں گا، اگر آپ نے جلوس میلاد دیکھنا ہے ہماری دعوت اسلامی کا دیکھیے، امید ہے کل جمعے کے بعد وہ صدر سے ان کا جلوس شروع ہوگا، مری روڈ سے آتا ہوا ادھر احسن المدارس میں آئے گا۔ پچھلے سال تو ایسے ہی تھا، امید ہے سال بھی ایسے ہوگا۔ ایک مرتبہ اس جلوس کو دیکھیں، یہ جو ہمارا جلوس ہوتا ہے آپ اس کو بھول جائیں گے۔ یہ ہمارے جلوس کے اندر غیر شرعی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے جلوس میں شرکت کریں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے حبیب کا غلام بنائے، اور ہمیں حضور کا عاشق بنائے، اور خاص طور پہ کل کے دن ایسا نہ ہو کہ آپ جلوس کے اندر گھومتے رہیں اور آپ کی نماز قضا ہو جائیں۔ نماز پڑھنی فرض ہے، جلوس کے اندر جانا مستحب ہے، نہ بھی جائیں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر جلوس کی وجہ سے آپ نے نماز چھوڑ دی گناہ گار ہوں گے، یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ جلوس میں نہ بھی جائیں کوئی ایشو نہیں، لیکن نمازیں فرض ہیں۔ ہمیں کل کے دن تو زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پہ ہمیں حضور کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ جیسے آپ محفل میلاد میں آتے ہیں ضرور آئیں، لیکن حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ یہ محفل میلاد کا پیغام نہیں ہے آپ یہاں پہ آئیں سبحان اللہ کہیں، واہ واہ کہیں، اور آپ فجر کی نماز چھوڑ دیں۔ آپ پوری پوری رات بھی اگر نعت خوانی میں بیٹھے رہیں، اگر فجر کی نماز چھوڑ دی آپ نے، وہ رات آپ کا جاگنا ضائع ہوگا۔ اگر فجر کی نماز کا اندیشہ ہے رات کو جا کے سو جائیں، فجر کی نماز نہیں چھوڑنی آپ نے۔ تو جو یہ محفل میلاد کا پیغام یہ ہے، ہم حضور کے غلام بنیں، ہم نمازی بنیں، ہم قرآن پڑھنے والے بنیں، ہم سچے بنیں۔ ہمارا پیارا آقا بھی سچا تھا، ہم
سچے کیوں نہ بنے؟ ہمارے آقا تو امانت دار تھے، ہم امانت دار کیوں نہ بنے؟ ہمارے آقا تو پوری پوری رات اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے، ہماری پانچوں نمازیں قضا ہو جائیں ہم کہیں ہم عاشق رسول ہیں؟ عشق رسول نہیں ہے، عاشق رسول وہ ہے جو نماز پنج گانا پڑھے، جو قرآن کی تلاوت کرے، سرکار کی ذات پہ درود پاک پڑھے، جو سچ بولے، رزق حلال کمائے، امانت دار ہو، حضور کی تمام سنتوں کے اوپر چلنے والا، وہ عاشق رسول ہے۔ اللہ آج کی رات کی برکت سے ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے، حضور کا غلام بنائے، ہم ہمیشہ ہمیشہ سرکار مدینہ کی ہر سنت کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔